جامع کراچی میں خودکش دھماکہ خصوصی ویڈیوز اور تصاویر جیو نیوز نے حاصل کر لی ہیں، جبکہ تفتیشی حکام کو خاتون خودکش بمبار کے گھر سے مختلف کتابیں بھی ملی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلحہ، تحقیقات کیا بتاتی ہیں؟ کیا ٹائم لائن ہے اس دھماکے کی؟ خاتون کے ساتھ موجود ہینڈلرز کی شناخت ہو پائی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم اس دھماکے کی بات کریں گے تو ہمیں اس کے ایک دن پہلے جانا پڑے گا، کیونکہ ایک دن پہلے بھی وہاں پہ جو خودکش بمبار تھی شری بلوچ وہاں پہ پہنچی تھی، اور اسی وقت پہ وہاں پہ پہنچی تھی جب 2:07 8 اور 10 منٹ کے درمیان جب اس نے اگلے دن دھماکہ کیا، وہاں پر موجود رہی۔ اور تفتیشکار یہ بتاتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ وہ اس دن وہاں پہ یا تو ریکی کرنے آئی تھی، دھماکہ کرنے آئی تھی، اور بعض ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ چائنیز ڈائریکٹر اس کا ہدف تھے تو وہاں پہ اس دن جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی تھی، لیکن اس دن اس نے دھماکہ نہیں کیا یا وہ نہیں کر سکی۔ پھر اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ اب جب ہم اگلے دن جاتے ہیں تو اگلے دن ان کا جو جامعہ کراچی کے سلور جوبلی گیٹ ہے وہاں سے آتے ہوئے ان کی فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک گاڑی سفید رنگ کی ان کو اسکارٹ کرتی ہوئی آتی ہے، وہ جو خودکش بمبار ہے وہ اس رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی جو کہ اس گاڑی کے پیچھے اور وہ گاڑی ان کے آگے آگے چلتی ہے۔ وہ مشکوک گاڑی ہے، اس میں کون تھا، وہ گاڑی کس کی تھی ابھی تک کلیئر نہیں ہو پایا، بٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقاتی ادارے اسے مشکوک گردانتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ شری بلوچ وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ ایک جو اس کی لاسٹ منٹ ہینڈلر ہوتی ہے وہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو موبائل دیا گیا تھا جو کہ خصوصی طور پہ صرف اسی کام کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی کمیونیکیشن ہوئی، اور اس کمیونیکیشن کے بعد وہ جو لاسٹ منٹ ہینڈلر تھی یہ جب رکشے سے پہنچ کے وہاں پہ اتری ہے تو وہ جب اب ایک فوٹیج جو ہمارے پاس ہے جو ہم نے پہلے بھی چلائی تھی کہ جب وہ خاتون اس کے پاس جاتی ہے تو جو اپنا موبائل شری بلوچ استعمال کر رہی ہوتی ہے وہ اس خاتون کو دیتی ہے، اور وہ خاتون وہ موبائل لے کر آگے چلی جاتی ہے۔ اور اس پہ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تصویر میں اور ویڈیو میں کہ وہ خاتون اسی موبائل پر، اینڈرائڈ موبائل ہے، اسی موبائل پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور پھر ایک بس میں بیٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اب آگے کا وہ کہاں گئی یہ اب تک کلیئر نہیں ہو پایا، کیونکہ جو آگے کے جامعہ کراچی کے کیمراز ہیں ان میں سے بیشتر کیمراز خراب ہیں، تو اس وجہ سے کلیئر نہیں ہو پایا کہ وہ خاتون ہینڈلر جو تھی وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد شری بلوچ دھماکہ کرتی ہے، اور اس میں جو انڈسٹریل ایکسپلوزیو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس میں فاسفورس استعمال ہوتا ہے۔ فاسفورس جو گاڑی میں آگ لگی تھی فاسفورس کی وجہ سے لگی تھی۔ اس کے بعد جب اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہیں، کلیئرٹی آتی ہے کہ کس نے کچھ حملہ کیا، تو یہ 3 گھروں پہ رہی ہے۔ ایک تو گلستان جوہر میں جو ایک گھر تھا وہاں پہ رہی اور مارچ تک وہاں پہ رہی، اور جو وہاں پہ تحقیقاتی اداروں نے معلومات حاصل کی اس کے مطابق اپنے شوہر کے ساتھ گھنٹوں وہاں کا جو کوریڈور ہے اس میں بیٹھی رہتی تھی، بڑی ویل ڈریسڈ ہوتی تھی۔ اس سے اپنی بچی کا ایڈمیشن بھی کرایا تھا قریبی اسکول میں، لیکن 6 ماہ تک اس نے وہاں پہ فیس پے نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی بچی کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ شفٹ ہو گئے دہلی کالونی، اور دہلی کالونی کے ہی مکان سے، فلیٹ سے یہ وہاں پہ خودکش حملے کے لیے آئی تھی۔ اب ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اس کو ایکسپلوزیو کہاں دیا گیا، تو یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا قوی امکان بتاتے ہیں کہ اس کو بیچ میں ہی کہیں ایکسپلوزیو دیا گیا ہے جو کہ بیک پیک میں تھا، اور بیچ میں ہی اس کو وہ ہینڈ اوور کیا گیا اور پھر اس سے دھماکہ کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہے آپ نے بتایا ہے گلستان جوہر رہتی رہی ہے، پھر دہلی کالونی بھی شفٹ ہو گئی، تو اہل محلہ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں کیا بتاتے تھے، اس خاتون کے مزاج کے بارے میں؟ دیکھیں، وہ بتاتے تھے کہ یہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ جو کہ ہیپتان بلوچ ہے، وہ ہیپتان بلوچ کے ساتھ جہاں موجود رہتی تھی، گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی، بڑی ویل ڈریسڈ رہتی تھی، اور بچے جو ہیں وہ بھی ان کے کھیلتے رہتے تھے۔ وہاں پہ فرسٹ فلور پہ ایک کوریڈور گارڈن سا بنا ہوا ہے، وہاں پہ یہ بیٹھے رہتے تھے، اور مارچ تک یہ وہاں پہ موجود تھے۔ مارچ میں یہ تھے، پھر مارچ کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ شفٹ ہو گئے تھے دہلی کالونی، اور دہلی کالونی ہی وہ جگہ تھی جہاں سے یہ جو خاتون تھی شری بلوچ وہ دھماکہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اب وہاں پہ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپا مارا تھا تو وہاں سے کچھ چیزیں ان کو ملی ہیں، جس میں کچھ کتابیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں وہ ان کو ملی ہیں۔ ابھی تک جو موبائل ہے وہ نہیں مل سکا جو کہ اس کے زیر استعمال تھا، اور جو ہینڈلر لے کر چلی گئی، اور جو ہینڈلر ہے وہ بھی ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ بہت شکریہ طلحہ ہاشمی، تفصیلی طور پہ ہمیں بتا رہے تھے کہ تحقیقات میں پیش رفت کیا ہوئی ہے، مختلف فوٹیجز، مزید ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں، اور اس کی بنیاد پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔